اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہو گیا، آج مغرب کا وقت بھی پورا ہوا اور عشاء کا وقت بھی لگ رہا ہے، تقریباً 6:45 کا وقت ہے، شاید 7 بجے عشاء کا وقت بھی لگ جاتا ہے اولین وقت۔ تو جمعے کے دن ہے آج سورہ کہف کی کوئی رکوع یا کوئی تفسیر پڑھنا مناسب تھا، مگر یہ ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے ترجمان القرآن الکریم۔ اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مقبول کے جو ہے تفہیم القرآن جو ہے ان کی، اس کو جو ہے علامہ احمد ابو سعید صاحب حیدرآبادی نے، جو میرے دوست بھی ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی شائع کیا تھا تفہیم القرآن کو ترجمان القرآن الکریم کے نام سے، آیت بآیت تقسیم ترجمانی و لغات القرآن اور فہم قرآن سے متعلق اہم معلومات، اشاعت ہفتم مع ترتیب ہفت 7 منازل، 7 منازل میں جو ہے یعنی 7 والیومز میں قرآن کو جو ہے شائع فرمایا آپ نے علامہ احمد ابو سعید صاحب حیدرآباد دکن، انہوں نے شائع فرمایا ہے۔ تو میرے پاس بھی یہ والیومز پہنچے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار شائع فرمایا آپ نے، اور بہت عمدہ اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورت پرنٹنگ اور جلد وغیرہ سب، اور کسی لفظ کا میں نے جو ہے کوئی غلطی نہیں دیکھی کسی قسم کی، یعنی میں علمی غلطی تو پکڑ نہیں سکتا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، البتہ یعنی پرنٹنگ میں کوئی غلطی میں نے نہیں دیکھی، نہ گرامر کی کوئی مسٹیک دیکھی۔ میں نے اکثر دیکھا کہ احمد ابو سعید صاحب جو ہے اپنا، ان کا جو ریڈنگ روم ہے، لائبریری بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے لائبریری میں پوری ترتیب وغیرہ دیتے ہیں، اور وہاں پر کمپیوٹر کا کام بھی کراتے ہیں، قرآن کے متعلق خود اپنی نگرانی میں سب کراتے ہیں کام۔ تو ان کا یہ دیکھیے کہ عرض مرتب، ان کا عرض مرتب، اس سے پہلے جو ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے عرض مترجم پڑھا تھا میں نے، عرض مرتب جو ہے کسی حد تک میں نے پڑھا ہے، اور یہ چونکہ عرض مرتب یعنی علامہ احمد ابو سعید صاحب کا جو ہے یہ تھوڑا طویل ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہا ہوں،
انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے تھوڑا وقت نکال کے پڑھنے کی کوشش کروں گا سورہ کہف کا کوئی آخری یا پہلا رکوع، وہ ترجمے کے اسی تفہیم القرآن سے ترجمان القرآن، جو ترجمان القرآن شائع ہوئی ہے میرے ہاتھ میں پہنچی حیدرآباد سے، اسی سے جو ہے میں یہ کروں گا۔ تو کہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ جہاں تک میں نے پڑھا تھا اس کے بعد سے پڑھ رہا ہوں میں، یہ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اپنی کتاب قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کی قدر اور مدد و نصرت فرماتا ہے۔ ترجمان القرآن الکریم اشاعت چہرم کی تیاری کے آخری مراحل میں مصروف و منہمک تھا کہ جمعرات 10 شعبان 1434 سن ہجری 20 جون 2013 کو عالمی ترجمان القرآن لاہور پاکستان کے معاون مدیر پروفیسر محترم مسلم سجاد صاحب، یہ وہی پروفیسر مسلم سجاد صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کو 6 آڈیو سیڈیز MP3 کی شکل میں نہایت مؤثر انداز میں ریکارڈ کروا کر پوری دنیا میں تفہیم القرآن کو پھیلانے اور فہم قرآن کو عام کرنے کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے، اور اپنے آپ کو فرمان الہی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا بفضل تعالیٰ مستحق بنا لیا ہے۔ مولانا مودودی کے تربیت یافتہ جناب خرم مراد مرحوم کے تربیت یافتہ چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ ان کا صبح 8 بجے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ابو سعید صاحب آپ کی مرتب کردہ دونوں کتابیں ترجمان القرآن الکریم اور پارِ ہم کی مختصر و مفصل تفہیم مع حوالہ جات جلد اول تا جلد ششم ترجمان القرآن الکریم و تفہیم القرآن العظیم پروفیسر خورشید احمد صاحب تک پہنچا دی گئی تھیں۔ انہوں نے دونوں کتابوں کو بہت پسند کیا ہے اور وہ خود آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دن دوپہر 4:11 پر محترم پروفیسر خورشید احمد صاحب سے، جو اس وقت مسلمانان ہند و پاک اور عالم اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت اور ہر قیمتی علمی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کی منہاج قرآنی انقلاب کے روح رواں ہیں، کا فون آیا۔ میں مفتی خورشید احمد اسلام آباد پاکستان سے بات کر رہا ہوں، کیا میں احمد ابو سعید صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا خادم ابو سعید ہی آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیر و عافیت کے کلمات کے بعد وہ فرمانے لگے، ابو سعید صاحب، مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت مسرت ہو رہی ہے۔ آپ کی مرتب کردہ دونوں کتابیں مسلم سجاد صاحب کے ذریعے ملیں۔ الحمدللہ آپ نے بہت مفید اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ قرآن مجید اور تفہیم القرآن کی آپ کی خدمت اور اس سلسلے کی ہر صحیح مبارکبادی کی مستحق ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے لیے مزید ہر کتاب کے 2 نسخے اسلام آباد
پاکستان اور لندن، برطانیہ، UK کے پتے پر بھجوائیے۔ میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں حسنات سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ مع السلام۔ مع السلام۔ 20 جون 2013۔ اس فون کے بعد میں اللہ کے حمد بیان کرتے ہوئے فوراً سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ حقیر بندے سے الحمدللہ وہ خدمت لی کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے راست تربیت یافتہ اور مولانا مودودی کی علم معراج کے امین، اور جو خود بھی مولانا مودودی کی تحریروں کے اعلیٰ درجے کے مؤلف، تحریک اسلامی ایک تاریخ، ایک داستان، ادبیات مودودی، معاشیات اسلام، اسلامی ریاست، تذکرہ زندان وغیرہ اور اس نوعیت کے کئی دیگر احباب کی تالیفات کے مشیر و محرک، اور خود آخر کی یہ صحیح بھی پروفیسر خورشید صاحب ہی کی علمی انداز کی خدمت کا ایک نمونہ ہے، اور کئی انگلش اور اردو کتابوں کے مصنف، مترجم و مبصر اور ماہنامہ عالم ترجمان القرآن لاہور کے مدیر اعلیٰ اور مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات و مشورے کے مطابق قائم کردہ UK اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر، اسلامک فاؤنڈیشن UK کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں، اور ایمان و عمل کے میدان میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون کی جیتی جاگتی شخصیت ہیں سے شرف ہم کلامی کا محبت و مسرت بھرا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اب مجھے اطمینان نصیب ہوا کہ میں نے جس مقصد سے یہ مشقت بھری سعی مسعود کی ہے وہ عند اللہ بھی مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ الحمدللہ۔ ترجمان القرآن الکریم کی اشاعت ششم سے قبل اکتوبر نومبر 2017 میں مجھ آخر کو اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر لندن UK میں ان سے خصوصی معانقہ و ملاقاتیں اور ان کے خصوصی مہمان ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی دوران الحمدللہ مجھے استنبول ترکی جانے کا موقع ملا۔ واپسی پر ان سے خیام استنبول کی پوری روداد رپورٹ، وہاں اسلام کی نشاط ثانیہ کے آثار کا تذکرہ بھی رہا، جس کو انہوں نے بہت غور سے سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ترجمان القرآن الکریم، آیت بآیت ترجمہ قرآن مجید مع لغات القرآن و مختصر حواشی کے کام کا آغاز و نوعیت سب ہیڈنگ ہے۔ جمعہ 29 رمضان 1428 سن ہجری مطابق 12 اکتوبر 2007 سن عیسوی کو الحمدللہ میں اپنے گھر کے قریب واقع مسجد الہی طاہر ولا یوسف گوڑا میں معتکف تھا، اور 29 کا چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے ایک دن کا اعتکاف بڑھ گیا تھا۔ اس دوران اچانک میرے دل میں من جانے واللہ یہ خیال آیا کہ کئی سال سے جو تمنا دل میں پال رہا ہوں کہ مولانا مودودی کی میری نظر میں
الہامی ترجمانی کو انہی کے الفاظ میں آیت بآیت کیا جائے اور لفظی ترجمے کا محدود نعم البدل ہر صفحے کے بعد مشکل اور معروف عربی الفاظ کے معنی بھی اسی صفحے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح امام مودودی کی ہدایت پر بڑی حد تک عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ اسی وقت اس کام کا آغاز کر دیا اور 2 سال اور 2 ماہ مسلسل اس پر کام کے بعد اس صحیح کی تکمیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صمیم قلب کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مولانا ابوالعلا مودودی کی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان قرآن مجید کو آیت بآیت تقسیم کرنے کے قابل بنایا۔ اس آیت بآیت تقسیم کو من و عن تفہیم القرآن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ منتخب تدریسی لغات القرآن کے کام کی مجھے توفیق دی۔ منتخب تدریسی لغات القرآن کے لیے مزید 1 سال لگ گیا، لیکن یہ خدمت مجھ حقیر بندے سے لے لیا۔ الحمدللہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما اور فہم قرآن میں اسے مزید و مفید و مددگار ثابت فرما۔ اے میرے رب، تو اپنے بندوں میں اس کو مقبول بنا اور مجھے اس صحیح پر آخرت میں اجر عظیم کا مستحق بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ مزمل آیت 20 ہے۔ اچھا، آیت بآیت تفہیم کی نوعیت۔ آیت بآیت تفہیم کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ اگر آیت کے نشان نمبر کو نظر انداز کر کے پڑھا جائے، جس طرح ہم متن قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آیت نمبر کو نظر انداز کر کے پڑھا کرتے ہیں، تو قارئین اردو مبین میں محترم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی من و عن تحریر ہی میں موجود کلام الہی کی ترجمانی اپنے شاہانہ وقار، بلاغت زبان، تاثیر کلام ربانی، عبارت اور زور بیان کے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات مد نظر رہے کہ آیت بآیت عربی مبین کی اردو ترجمانی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ و ترتیب پر مشتمل ہے۔ در حقیقت مولانا محترم کی 99% ترجمانی آیت بآیت ہی ہے۔ صرف مجھے ان مقامات پر جہاں علامہ محترم سید ابوالعلا مودودی 2 3 چھوٹی چھوٹی آیات اور بعض جگہ طویل آیات کی ترجمانی اردو مبین میں تسلسل و فصاحت کی خاطر سلیس و قابل فہم عبارت میں فرمائی ہے، وہ تمام کم و بیش 80 مقامات ہیں۔ ان مقامات کی تفصیل بعض قارئین و مبصرین کی خواہش پر 5 فروری 2017 کی 5ویں اور اپریل 2019 کی اشاعت ششم اور 2 ستمبر 2020 کی اس پر آپ کے ہاتھ میں موجود اشاعت ہفتم میں بھی دی جا رہی ہے، اور وہ مقامات یہ ہیں: سورہ بقرہ آیت 155 اور 156، 219 اور 220، آل عمران 3 4، النساء 138، 139، 162، 161، 168،
59 یونس، سورہ یونس 62 63 سورہ ہود 54 55 اور سورہ نحل 95 96 سورہ حج 46 47 المومنون 8 9 اور اسی طرح جو ہے یہ آپ جو ہے وہ جو صورتوں اور آیتوں کا حوالہ ہے. پھر اس کے بعد بہرحال ان مقامات کو آیت بآیت کرنے میں بعض مقامات پر کافی دقت محسوس ہوئی، پھر بھی حد المقدور محترم مولانا مودودی کے الفاظ و پیرائے ہی کو باقی رکھنے کی صحیح کی ہے. مثال کے طور پر سورہ نساء کی 2 آیات نمبر 160 161 کو لیجئے. ان آیات کو مولانا محترم نے جو ترجمانی فرمائی ہے وہ اس طرح ہے: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. سورہ نساء 160 161 دو آیتیں. اس کا ترجمہ دیکھیے. غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ نساء 160 اور 161. مذکورہ بالا آیات کی ترجمانی چونکہ آیت بآیت نہیں ہے، مولانا مودودی کی تحریر کو برقرار رکھتے ہوئے اس عبارت کو آیت بآیت اس طرح ترتیب و تقسیم کرنا پڑا کہ متعلقہ آیت کے بالمقابل ترجمہ متن قرآن مجید کے عین مطابق آ جائے اور زور بیان اور تاثیر کلام بھی متاثر نہ ہونے پائے. غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں 160 اور سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. آیت 161 دو آیتیں ہیں اس میں 160 اور 161. یہاں آپ ترجمے کے مندرجہ بالا خط کشیدہ دونوں تحریروں اور قرآن مجید کے عربی متن سے مطابقت پر تقابلی مطالعہ اور غور فرمائیں تو آپ کو میرے اس کام کی نوعیت اور احتیاط کا اندازہ ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت بآیت ترجمانی کی صحیح کے دوران من جانب اللہ جو بات ذہن میں آئی وہ یہ کہ لفظ اللہ چونکہ علم ہے اور علم کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس لیے ترجمہ میں اسے اللہ من و ان رکھا جائے. اور اس علم ہے چونکہ علم اللہ چونکہ علم ہے اور علم کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس لیے ترجمے میں اسے اللہ من و ان رکھا جائے.
اور اس کا ترجمہ خدا سے نہ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن و سنت کی روشنی میں قلب و ذہن کے انشراح و اطمینان کے بعد کم و بیش 240 مقامات پر بہت محتاط اندازے سے متن قرآن مجید کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ، رب اور الہ کی ترجمانی میں موجود لفظ خدا کی جگہ اللہ یا رب یا الہ ہی رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ اللہ کے 2697 مرتبہ، الہ 80 مرتبہ اور رب 970 مرتبہ آیا ہے، اور ہر جگہ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے ترجمے میں متن قرآن مجید میں موجود وہی اسماء حسنی اللہ، الہ، رب ہی کا اہتمام فرمایا ہے۔ البتہ صرف 240 مقامات پر لفظ خدا ترجمہ فرمایا ہے۔ اشاعت پنجم، ششم اور ہفتم میں خدا کی جگہ جن اسماء حسنی کو اللہ، الہ، رب رکھا گیا ہے اس کو سرخ روشنائی سے ممیز کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ اور لفظ تقویٰ کی ترجمانی جملہ 12 مقامات پر خدا ترسی اور خوف خدا کی جگہ تقویٰ ہی کو جملے کی مناسبت اور قرآن مجید کے عربی متن کے مطابق رکھنے کی صحیح کی گئی ہے۔ اس تزئین و تجدید پر میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سورہ دہر آیت نمبر 22۔ ان اللہ بما تعملون بصیرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ ان اللہ غفور رحیم، سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ لفظ اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اس کو اردو رسم الخط میں اس طرح اللہ لکھنے کا رواج عام ہے جس طرح میں اللہ کا ہو واضح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام کے حسن اردو رسم الخط میں بھی باقی رکھنے اور قرآن مجید کی تحریر سے مطابقت پیدا کرنے اور اضافی اجر کی توقع و تمنا میں اشہر چہارم رمضان المبارک 1434 سن ہجری جولائی 2013 میں ہر جگہ اردو ترجمانی میں اللہ لکھنے کے بجائے اس طرح اللہ لکھنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں صرف سواد کی محض علامت ہے وہاں مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی حد المقدور صحیح کی گئی ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ 195۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، سورہ نساء 149۔ اس کے علاوہ اس اشاعت میں وقفہ کامل اور وقفہ خفیف کو پوری ذمہ داری سے متن قرآن مجید کے رموز، اوقاف اور مولانا مودودی کے ترجمے قرآن مجید ماں مختصر حواشی اشاعت 1973 لاہور کے اصل نسخے کے مطابق من و عن نقل کرنے کی مقدور بھر صحیح کی گئی ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ اب دیکھیے یہاں تک جو ہے ابھی اس کو ختم کریں گے، ابھی بہت لمبا ہے۔ ابو سعید صاحب کا جو ہے جو دیباچہ ہے، مختصر حواشی کی تقسیم کی نوعیت سب ہیڈنگ ہے، اور آگے بھی ہے۔
انشاءاللہ پھر دوسری اگلی نشست میں پڑھیں گے مختصر حواشی کی تقسیم کی نوعیت۔ تو یہ پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ پڑھتے رہیں گے، عربی متن اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آیت بآیت ترجمہ پڑھتے رہیں گے۔ اسی کے یعنی شروع سے سورہ بقرہ سے الف لام میم سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا بقایا بشرط حیات جو ہے اس کو پڑھتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ اس کی تکمیل ہو جائے پڑھنے میں، شاید 1 سال 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے، اس لیے کہ 2-4 آیتیں یا 5 آیتوں سے زیادہ پڑھنا نہیں ہوگا، اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے ایسے ہی کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم فی الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بحمدہ۔ تو جو ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں گے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔